نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد انزلنا آیات مبینات پارہ نمبر 18 سورہ نور رکوع نمبر 6 آیت نمبر 44 تا 50 آیات مذکورہ میں قرآن کے حقانیت اور احکام الہی کی توضیح کا بیان ہے۔ فرمایا کہ ہم نے کول کول کر آیات نازل کی ہے، حق سمجھانے والی دلائل نازل کی ہے جو ہدایت کی طرف لوگوں کو لاتے ہیں، الوہیت کے دلائل ہے، توحید کی دلائل ہے، اور اس دلائل اور حقوق الوہیت کا تقاضا یہ ہے کہ عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کو اپنایا جائے، لیکن وہ لوگ کامیاب نہیں ہے۔ ان لوگوں کو آپ کامیاب کامران نہیں کہہ سکتے جو لوگ حقوق الہیہ کو پامال کرتے ہیں، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، یقیناً وہ لوگ اس ہدایت سے محروم ہے۔ اور آیت نمبر 47 میں ان منافقین کا بیان ہے جو زبانی طور پر اللہ پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے قائل ہے ظاہری طور پر، لیکن عملاً اور اعتقاداً دین اسلام کی تعلیمات سے انحراف کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ آیات مذکورہ ایک خاص واقعہ جو ایک منافق تھا بشر نامی، جن کا مخاصمہ آیا ایک یہودی کے ساتھ، اور مخاصمہ بھی زمین کے متعلق تھا، جھگڑا تھا۔ یہودی نے کہا کہ اس فیصلے کو، اس مقدمے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں، مگر بشر منافق کہتا تھا کہ اس فیصلے کو، اس مقدمے کو کعب ابن اشرف کے پاس لے جائیں گے۔ ظاہر ہے منافق ناحق تھا، حق پہ نہیں تھا۔ منافق سمجھتا تھا اگر یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جائے تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم حق اور انصاف پر فیصلے کرتے ہیں۔ تو یہ بشر منافق کہتا تھا کہ اس فیصلے کو کعب ابن اشرف کے پاس لے جاتے ہیں۔ تو اس پر آیات کریمہ نازل ہوئی کہ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا لیکن ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پھر اعراض کرتے ہیں یہ لوگ جب فیصلہ آپ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یہودیوں کے پاس لے جائے تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ تو واضح ہے کہ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ لوگ دین ماننے والے نہیں ہیں، یہ لوگ اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اور اس کے نفاق آیت نمبر 47 میں اس کا منہ کا محل بتلایا کہ جب ان منافقین کو اللہ اور رسول کی طرف بلائے کہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر فیصلہ کرے، تو پھر ان میں سے ایک گروہ یہ منافقین اعراض کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں وہ غریب غربا، وہ کراہت قلبی کے باوجود وہ اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق دین اسلام پر عمل درآمد سے انکار کی جرأت نہیں کر سکتے۔
اور نہ وہ جرأت کرتے ہیں، بلکہ اللہ اور رسول کے تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات، دین اسلام پر عمل درآمد کو غنیمت سمجھتے ہیں، آخرت کے لیے وہ سعادت سمجھتے ہیں، عبادت اور زہد و طاعت کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتے ہیں۔ منافقین خصومات اور فیصلے وہ طاغوتی قوتوں سے کرتے ہیں، حکم الہی سے پیلو تہی کرتے ہیں، لیکن اگر اتفاقاً کسی دوسرے بندے پر ان منافقین کا بھی دین طبقے کا حق ہو، دوسرے کے ذمہ کچھ باقی ہو، تو بلا تکلف پھر ان کو شریعت یاد آ جاتی ہے کہ نہیں، ابھی شریعت کے موافق فیصلہ کریں گے، کیونکہ ان بدبختوں کو اطمینان ہوتا ہے کہ وہاں دین اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں فیصلے حق پر ہوتے ہیں، اور جب ان کو فائدہ نظر آتا ہو تو پھر ان کو شریعت یاد ہوتی ہے۔ آیت نمبر 50 میں ان لوگوں کے اعراض، روگردانی کے اسباب، احتمالات بیان کی، لیکن باقی سب احتمالات کی نفی کر دی، ایک احتمالات کو ثابت کر دیا اور بطور استفہام اعراض جو ہے ان کا سبب بتلایا کہ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا، آیا ان کے دلوں میں مرض ہے؟ یقینی طور پر ان کے دلوں میں کفر، نفاق کا مرض ہے، یا ان بدبختوں کو یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول نہیں ہے، یا نبوت کے حوالے سے ان لوگوں کو شکوک اور شبہات ہے، یا ان کو شک ہے، اندیشہ ہے کہ اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بدبختوں پر ظلم کریں گے؟ اسی کوئی بات نہیں، یا ان کے ذمہ جو حق ہے اس سے زیادہ ان سے دلا دیں گے۔ یہ لوگ حاکمیت اعلیٰ روز اول سے لے کر آج تک، حاکمیت اعلیٰ کے اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے ہو، اس سے اعراض کرتے ہیں۔ اصل سبب کیا ہے؟ اصل سبب یہ ہے کہ یہ لوگ ظالم ہوتے ہیں، اور دین اسلام ظلم کا انسداد کرتا ہے۔ یہ جو دین اسلام سے انحراف کرنے والے ہوتے ہیں، اگر ان کو پتہ ہو کہ ان کا حق ان کو مل جائے گا تو پھر ان کو شریعت یاد آتی ہے، اگر جب ان کو پتہ ہو کہ ان کو ان کا حق نہیں ملے گا تو پھر خیر ہے، پھر ان کو شریعت یاد نہیں ہوتی، پھر یہ طاغوتی اور خود ساختہ قوانین کے موافق جو ہے فیصلوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کیوں نہیں لاتے؟ منافقین کیوں نہیں لاتے تھے؟ ان کو پتا تھا کہ ہم ہار جائیں گے، ان کو پتا تھا کہ ہم ظالم ہیں، تو دین سے اعراض میں ایک علت جو ہے، ایک سبب جو ہے وہ ظلم ہے، کہ ظالم لوگ مخلوق خدا پر ظلم کرتے ہیں، انسان کو انسان نہیں سمجھتے، اور پھر غیر اللہ کے موافق فیصلے کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ کے عبادت میں کوئی شریک سہیم نہیں ہے، اس طرح اللہ کے فیصل و حکم میں بھی، اس کو کہتے ہیں شرک فی الحکم، جس طرح شرک فی العبادہ شرک ہے، شرک فی الدعا شرک ہے، شرک فی الحکم جو ہے یہ بھی شرک ہے۔ حاکمیت اعلیٰ اللہ کے لیے ثابت ہے، فیصلوں میں شریعت مطہرہ کو، دین اسلام کو مقدم رکھنا یہ مسلمان کی شان ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، اور روز اول سے طاغوتی خود ساختہ نظام و قوانین کے تحت فیصلے کرنا یہ منافقین کا شیوا رہا ہے۔
یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ پرانی باتیں ہے، روز اول سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، لیکن دین اسلام حق کا مذہب ہے، سچ کا مذہب ہے اور انصاف کا مذہب ہے۔ ظلم اللہ پسند نہیں کرتا۔ ظالم کو اللہ دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی سزا دیتے ہیں۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کے شکل میں ہوگی۔ فرمایا لقد انزلنا، تحقیق کے ساتھ ہم نے اتاری ہے، آیات مبینات، واضح آیاتیں، واللہ یہدی من یشاء، اللہ ہدایت کرتا ہے جسے چاہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ ویقولون، اور کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، باللہ، اللہ پر، وبالرسول، اور رسول پر، واطعنا، اور مان لیا ہے ہم نے حکم۔ ثم یتولا، پھر پیر جاتا ہے، فریق، ایک جماعت، منہم، ان میں سے، من بعد ذالک، اس کے بعد، وما اولئک بالمؤمنین، اور نہیں ہے یہ لوگ ایمان والے نہیں ہے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ، اور جب بلائے جاتے ہیں اس کو اللہ اور رسول کی طرف، إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ، تاکہ فیصلہ کرے، بینہم، ان کے درمیان، إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک جماعت، معرضون، اعراض کرنے والے، وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اگر ہو ان کا حق کسی اور پر، يَأْتُوا إِلَيْهِ، تو پھر آتے ہیں آپ کی طرف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مذعنین، فرمان بردار ہو کر، پھر تو پکے ٹکے مسلمان بن جاتے ہیں۔ افی قلوبہم مرض، آیا ان کے دلوں میں مرض ہے، امر تابو، یا شک میں پڑے ہیں، ام یخافون، یا ڈرتے ہیں، ان یحیف اللہ علیہم، کہ ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ ان پر، ورسولہ، اور اس کا رسول، بل اولئک هم الظالمون، بلکہ اصل ظالم تو یہ ہے، ظلم تو یہ منافقین، اللہ کے بغیر غیر کے طریقوں پر چلنے والے، قانون بنانے والے، اصل ظالم تو یہ ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔